السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا وقال تبارك وتعالى في مقام آخر رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے کون مقبول ہے۔ اس جملے سے آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا بہرحال کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کون سا بندہ مقبول ہے۔ انبیاء علیہم السلام کا اللہ کے سامنے گریہ زاری کرنا، اللہ ہمارے عملوں کو قبول کرنا، یا اللہ معصوم ہستیاں وہ بھی ڈرتے تھے، وہ بھی روتے تھے، اللہ قبول کرے۔ سنیے قرآن عظیم الشان، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا۔ ابراہیم خلیل اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، مسجد بنا رہے ہیں، کعبۃ اللہ شریف کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ جب مسجد بنائی پہلی دعا کیا مانگی؟ ربنا، اللہ قبول کر لے۔ ابراہیم خلیل اللہ بھی اللہ سے زاری کر رہے ہیں، دعا مانگی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ انبیاء کے دل بھی گڑ گڑاتے تھے، کپ کپاتے رہتے تھے، ربنا وتقبل دعا، اللہ دعا کو قبول فرما لیجئے۔ چلیں نیک عورت کا تذکرہ قرآن عظیم الشان میں عمران علیہ السلام کی اہلیہ حاملہ ہیں، امید سے ہیں، چاہتی ہیں کہ میرا بچہ بڑا ہو کر نیک بنے۔ بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا، ماں کے بطن میں سے ہی وہ، اور ماں کو فکر لگی ہوئی ہے، اور ماں اللہ کے ہاں کیا دعا مانگتی ہے؟ رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل۔ دیکھا، اللہ قبول کر لے۔ یہ غم ہے، یہ ایک نیک دل کے اندر حزن ہوتا ہے، اور ہر وقت کا کہ جو کر رہے ہیں مولا قبول کر لے۔ آئیے اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر نظر کریں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذبح کے وقت دعا مانگتے تھے، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، اس جانور کی قربانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امت کی طرف سے قبول فرما لیجئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ پروردگار یہ قربانی کو امت کی جانب سے، میری امت کی جانب سے قبول فرما۔ سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نیک عملوں کو قبول کر اے پاک پروردگار۔ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا مانگ رہے ہیں، گویا امت کو تعلیم دے رہے ہیں، یہ ہیں کہ تم نے نماز پڑھ کر گویا اللہ پر احسان چڑھا دیا، نہیں، دعا مانگو اللہ اس کو قبول کرے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت دعا مانگتے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی۔ اے اللہ مجھ سے قبول کر لیجئے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے اعمال کی قبولیت کی فکر ہوئی اور فکر ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر یہ ایک بات ذرا وضاحت طلب ہے کہ آخر اتنا ڈرانے کی وجہ کیا ہے؟ اتنا ڈرنے کی بات سن رہے ہیں، توجہ سے امید ہے کہ آپ حضرات ساتھ دیں گے، اور اب میں بات کا نچوڑ جو میں عرض کرنے لگا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں گے۔ آخر اتنے خوف کی وجہ کیا تھی؟ سنیے، خوف کی وجہ ٹھیک ہے، اللہ تعالی رحیم بھی ہیں اور کریم بھی ہیں، ستار بھی ہیں، غفار بھی ہیں، رؤوف بھی ہیں، سب صفات ہیں، مگر ایک صفت اللہ کی اور بھی ہے، پتہ ہے کیا؟ اللہ تعالی بے نیاز بھی ہیں۔ وہ جو ان کی بے نیاز ہے نا، وہ رلاتی ہے انسان کو۔ کیا کیا اپنے زہد و اطاعت پہ ناز تھا، کیا کیا اپنے زہد و اطاعت پہ ناز تھا، بس روح نکل گیا جو سنا بے نیاز تھا۔ جب یہ سنتے ہیں کہ وہ بے نیاز ہے، دل ڈرتا ہے۔ اللہ اگر بے نیاز ہے تو پھر ہمارے عمل کی قبولیت کا کیا؟ ہر چیز تھی جو گڑ گڑاتے تھے، انبیاء بھی اور اہل اللہ راتوں کو اٹھ کر روتے بھی تھے۔ اللہ کی بے نیازی بلند ہے اور اللہ کی خوبی تدبیر سے ڈرتے ہیں۔ تو سماعت فرمائے اللہ رب العزت اپنے کلام میں کیا فرماتے ہیں، وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ۔ جان لو اللہ بندے اور اس کے دل کے ارادوں کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ اللہ اپنے بندے کے دل اور اس کے ارادوں کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ جو امیدیں ہوتی ہیں پوری نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا، افامنوا مکر اللہ، اللہ کی تدبیر سے مطمئن ہو گئے۔ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے مطمئن نہیں ہو سکتا مگر وہی جو کافر ہوتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ ڈرتا رہتا ہے، عین باتیں نہیں بچا سکتا کہ اب اللہ تعالیٰ کے لیے لازم کہ مجھے جنت بھیجیں گے، موت تک یہ غم ساتھ چلتا رہے۔ آخر وقت یہ وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ترجمان جنت کی بشارتیں پا چکے تھے، پھر بھی ڈرتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حبیب رب العالمین رات کو تہجد پڑھتے ہوئے ایک آیت سامنے آ گئی، رونے لگ گئیں۔ یہ آیت تھی، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ اور ان کو قیامت کے دن ایک ایسا معاملہ پیش آئے گا جس کا وہ گمان نہیں کرتے۔ یہ آیت اور پوری رات روتی رہیں۔
کہ کہیں میرے ساتھ یہ معاملہ نہ پیش آ جائے. یہ جو ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور یہ بندے کو رولا کے رکھ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنیے قرآن، سبحان اللہ فرماتے ہیں، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلت، اللہ اکبر، دیتے ہیں اللہ کے راستے میں مگر دل ان کے کانپ رہے ہوتے ہیں. کیوں فرمایا؟ انہم الی ربہم راجعون، ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اسی لیے فرمایا یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، تجھے درجے چڑھنے ہیں اور ایک دن تجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. یہ جو پیشی کا احساس ہوتا ہے یہ رلا کے رکھ دیتا ہے. راتوں کی نیند چلی جاتی ہے، انسان کرتا بھی ہے اور اوپر سے ڈرتا بھی ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ اللہ کا معاملہ کیا ہوگا. اب اللہ کی بے نیازی کی بات سنیے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، 300 سال عبادت کی. ہماری تو زندگی آج 50 سال 60 سال کی ہے، اس نے کتنی عبادت کی کہ 300 سال عبادت کے اندر اپنی زندگی کو لگا دیا، حتیٰ کہ مستجاب الدعوات بندے کے درجے پر پہنچ گیا. جو دعا مانگتا تھا قبول ہو جاتی تھی. اتنے بڑے درجے پر پہنچ گیا اور وہاں پہنچ کر کیا ہوا؟ ایک غلطی کر بیٹھا. فرماتے ہیں کہ جب فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ آیت، جب اس آیت کو پڑھتے ہیں قرآن پاک میں تو دل بند ہونے لگتا ہے. اللہ اس بندے نے 300 سال تو آپ کی عبادت کی، 300 سال تو سر جھکاتا رہا، اور 300 سال سر جھکانے کے بعد آپ نے قرآن مجید میں فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مانند ہے. اللہ اکبر، دل کانپتا ہے، ڈرتا ہے. شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے عبداللہ اندلسی کا واقعہ لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ حافظ الحدیث تھے، 1,00,000 حدیثیں یاد تھیں، حافظ قرآن تھے، لاکھوں طلباء کے استاد تھے. ہوا کیا، ایک بستی کے قریب سے گزرتے ہوئے وہاں صلیب کے نشان بنے ہوئے دیکھے. عیسائیوں کی بستی تھی تو دل میں سوچا کہ یہ کتنے بیوقوف لوگ ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں. اس بات پر صرف پکڑ ہو گئی. اچھا، تم اگر ہدایت پر ہو تو یہ تمہاری عقل کا کمال ہے یا میرے فضل کا کمال ہے؟ اتنی سی بات پر پکڑ ہوئی. کبیرہ گناہ تو نہیں کیا تھا. کیا ہوا؟ صرف اتنی سی بات دل میں آئی. کتنے بیوقوف لوگ ہیں. فرمایا اچھا، اسے تم اپنے عقل کی طرف منسوب کر رہے ہو. تمہارا ایمان تو ہمارے فضل کی وجہ سے تھا، تمہیں تو ہماری طرف منسوب کرنی چاہیے تھی. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے سے جو کیفیات تھی وہ نکال لی. آگے گئے، وضو کیے تو کنویں کے اوپر پانی بھرنے والی لڑکیاں تھیں. کسی ایک پر نظر پڑی ایسی کہ اس کی خواہش دل میں جم گئی کہ اپنے شاگردوں کو کہا کہ تم جاؤ، اب میں جاؤں گا اور اس کے والد سے بات کر کے اس سے شادی کروں گا. اس کے عیسائی باپ کے پاس گئے تو اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو. اس نے کہا میں کر دوں گا، مگر تمہیں آپ سے اجنبیت ہے، ہمارے ہاں رہو، کچھ موانست ہو، کچھ ہمیں جانو، کچھ ہم تمہیں جانیں. 1-2 سال رہو یہاں. کہنے لگے ٹھیک. اس نے کہا شرط یہ ہے کہ یہاں رہو گے تو ہمارے کام کرنے پڑیں گے. ماں باپ، ہاں میں کام ضرور کروں گا. کیا کام کرنا ہے؟ ہمارے سوروں کا ریوڑ ہے، وہ تم چرایا
کرو گے. قبول کر لیا. روزانہ سوروں کو لے کر نکلتے, چرانے کے لیے جاتے. اتنے بڑے عالم, مگر سب کچھ ان کے دل و دماغ سے مٹ چکا تھا. اللہ نے اپنی اس شان دکھا دی. تم ہزاروں لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا سبب بننے والے, میری رحمت کی نظر ہٹی تو تم سوروں کو چرانے لگو گے اور لگ گئے ہو. 1 سال کے بعد شبلی رحمت اللہ علیہ ان کے پاس واپس گئے. وہ جانتے تھے کہ میرے شیخ متقی ہیں, نیک ہیں. ایک کیفیت میں گرفتار ہو گئے. اللہ کی رحمت ہوگی. پوچھا لوگوں سے, جناب وہ کہاں ہیں؟ عبداللہ اندلسی. انہوں نے کہا جنگل میں جاؤ, سور چرا رہے ہوں گے. کہتے ہیں جنگل میں جا کے دیکھا تو جس کپڑوں میں عصا کو لے کر ممبر پر خطبہ دیا کرتے تھے, جمعہ کا آج انہی لباس وضاقتہ میں وہ سوروں کو چرا رہے ہیں. شبلی رحمت اللہ علیہ قریب ہوئے. آپ تو حافظ قرآن تھے, قرآن یاد ہے. کہنے لگے قرآن تو بھول گیا, کوئی آیت یاد ہے؟ کہنے لگے ہاں ایک آیت یاد آتی ہے. کون سی آیت؟ کہنے لگے آیت یاد آتی ہے. فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ. جسے اللہ ذلیل کرنے پر آتے ہیں اسے عزت دینے والا کوئی نہیں ہوتا. سارا قرآن بھول گئے, بس اتنی سی بات یاد تھی. حضرت آپ تو حدیث کے حافظ تھے, حدیث یاد ہے؟ حدیث تو بھول گیا. کوئی ایک حدیث یاد ہو تو جو سنائیے. تو ہاں ایک حدیث یاد ہے. وہ کون سی؟ من بدل دینہ فقتلوہ. جو دین کو بدل لے اس کو قتل کر دینا چاہیے. اس پر شبلی رحمت اللہ علیہ بڑے روئے. پھر عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ بھی روئے, اور روتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی, اللہ میں آپ سے یہ توقع تو نہیں کرتا تھا, میں اس حال میں پہنچ جاؤں گا. ان کا رونا اللہ کو پسند آ گیا. اللہ نے پھر ان کو دوبارہ ہدایت عطا فرمائی. کون جانتا ہے کون سی ابتلا انتظار میں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی بھر ہمیں اللہ کے سامنے رونا پڑے گا, اللہ سے مانگنا پڑے گا. کیا پتہ اللہ رب العزت کا ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اور ہمارا حال تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اعمال سستی والے آج کیسے, کل نہیں تھے, کل کیسے پرسوں نہیں. تو ایسی حالت ہے. حالت ہم اپنی دیکھیں تو وہ اس قابل تو نہیں کہ اللہ کے حضور عمل پیش کیے جا سکیں. ایک دن قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ایک آیت سامنے آئی, بات پر پرسنل سی ہے مگر فائدے کی خاطر عرض کر رہا ہوں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. تحقیق ہم نے تمہارے اوپر کتاب نازل کی جس میں تمہارا ذکر ہے, تم عقل نہیں رکھتے. تو دل میں سوچ آئی کہ ہمارا ذکر اس کا مطلب ہے کہ پڑھنے والے کا بھی کہیں ذکر ہوگا. تو پورے قرآن پاک کو اس نیت سے پڑھا, ایک ایک آیت کے ساتھ سوچیں کہ میری حالت کے ساتھ جو ہے فٹ ہوتی ہے کیا یہ آیت. اور واقعی ایک آیت مل گئی. اس آیت کو پڑھتا ہوں تو بالکل 100% اپنی حالت پر منطبق ہوتی نظر آتی ہے. اور وہ آیت ہے, اس کا پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک غلام کا تذکرہ فرماتے ہیں. کسی کام کی قدرت نہیں تھی, اپنے مالک کا بوجھ بنا ہوا تھا, جہاں کہیں جاتا تھا کہیں سے خیر نہیں لاتا تھا. آج ہم اگر اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ دیکھیں تو بالکل ہماری مثال یہی ہے. بھائیوں, عزیزوں, بزرگوں, دوستوں, معزز خواتین, ہماری ماں بہنوں, بات لمبی ہے, موضوع یہیں پر روکتا ہوں. انشاءاللہ اس کی اگلی کڑی
انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر لے، اور پروردگار ہمارے دلوں میں اپنی محبت داخل فرما دے۔ اللہ ہمارے دلوں میں نور عطا فرما دے۔ پروردگار مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا، ایمان پر اور کلمے والی موت پر ہمارا خاتمہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔